تو ایک تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا. اللہ رسول ایک تھا, تو کہتا ہے کہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا. ایک سے زیادہ تو رسول ہی کوئی نہیں تھے. ایک بندے کی تکذیب کی, ایک رسول کی تکذیب کی انہوں نے, ایک رسول کو جھٹلایا. تو اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا. یہ کیا, رسول تو ایک ہی تھا, ایک سے زیادہ تو تھے ہی نہیں. تو گیا اللہ کہہ رہا ہے صرف نوح کو جھٹلانا صرف نوح کو جھٹلانا ہی نہیں ہے, بلکہ جس نے نوح کی تکذیب کی اس نے سارے رسولوں کی تکذیب کی. کسی نے ایک پیغمبر کی شان کو گستاخی کی, ایک پیغمبر کو جھٹلایا, اس نے سب پیغمبروں کو جھٹلایا. اسی طرح جب اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا, اللہ کی اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سرکار حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہیں. گویا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جملے میں سمندر کو پودے میں بند کر دیا. گویا ارشاد فرمایا کہ جبریل سن, صرف اللہ ہی نہیں, اس کا رسول ہی نہیں, اگر اللہ کے رسول یعنی انبیاء کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت آدم بھی معاویہ سے محبت کرنے والے, تو حضرت شیخ بھی معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں, حضرت نوح بھی معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں, حضرت ابراہیم بھی معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں. اگر میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں تو کوئی رسول جو ہے مجھ سے پیچھے نہیں, جو کوئی مجھ سے جو ہے وہ دور نہیں, یا میری رائے سے جو اختلاف نہیں کرے گا. اگر میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں تو سارے رسول بھی معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مقام و مرتبہ, ان کی منزل جو ہے وہ ہم لوگ اپنے ذہن سے مختص کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے ذہن کے مطابق اس کو ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمایا ہے وہاں تک ہماری عقلیں پہنچ ہی نہیں سکتی. یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ عز و جل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا, اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ وہ ہم ہی ہیں. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کس طرح کی؟ آج تک زیر زبر میں ارشاد بات میں اس کی غلطی کوئی نہیں, قرآن کے مفہوم میں اس کے متن میں کوئی غلطی نہیں. اللہ عز و جل نے حفاظت کس طرح فرمائی؟ لوگوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا. آج جو قرآن ہمارے پاس لکھا آ رہا ہے نا, اس کے لکھنے والوں میں سے ایک کاتب حضرت امیر معاویہ کی ذات بھی ہے. قرآن نازل ہوا کرتا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے اور آپ سے قرآن لکھوایا کرتے تھے. یہ کیا کم شان ہے؟ اور قرآن اس وقت میں سب سے زیادہ قابل اعتماد لوگوں سے لکھوایا جاتا تھا. قرآن پاک لکھنے والوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین تھے وہ تقریباً کی تعداد 13 تھی. کتنی تھی؟ 13 تھی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جو بہت زیادہ قرآن کو لکھا کرتے تھے, قرآن جب نازل ہوتا بہت زیادہ لکھنے والے, سرکار کے خطوط کو لکھنے والے اور اللہ کا قرآن لکھنے والے, جو زیادہ لکھنے والے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے. قرآن جب نازل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا کرتے اور قرآن لکھوایا کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, مرتبہ, مقام اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. وہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا, بلکہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور سرکار نے اپنی زبان سے وہ کلمات نکالے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات بالکل ذہن میں بٹھا لیں. صحابیت میں ان کی کوئی شک نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت صحابیت میں کوئی شک نہیں, اور ہم میں سے کوئی بندہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ان کا مقام و مرتبہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت, یہ ہستی وہ ہے کہ جن کے زہد, ان کے تقوی پر پوری کی پوری امت کا اجماع ہے. بخاری اور مسلم میں تقریباً ان سے 400 حدیثیں مروی ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک کا اپنا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام, اللہ کے نبی جو ابھی تک زندہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امی خلیفہ میں سے گزرے ہیں۔ آپ سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت امیر معاویہ کا مقام مرتبہ بڑا ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز کا مقام مرتبہ بڑا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 80 ہجری میں غالباً یہ اس وقت خلیفہ بنے، اور ان پر اہل تشیع حضرات بھی جو ہے ان پر حضرت عمر بن عبد العزیز پر متفق ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ ان کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا بڑا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے، صحابی نہیں۔ یہ کیا تھے؟ تابعی تھے، یہ صحابی نہیں تھے۔ آپ کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا صحابی رسول امیر معاویہ کا مرتبہ بڑا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہاں حضرت معاویہ اور کہاں عمر بن عبد العزیز؟ فرمایا مقام و مرتبہ اللہ نے دونوں کو بڑا عطا کیا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ ہستی جن کے ساتھ ملاقات کے لیے حضرت خضر تشریف لایا کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کون سا کہاں حضرت امیر معاویہ کا مقام اور کہاں حضرت عمر بن عبد العزیز کا مقام؟ فرمایا کس کرنے والی بات کیا کر، کس کو کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ فرمایا امیر معاویہ کے گھوڑے کی دانت کے ساتھ لگنے والی وہ دھول جو سرکار کے ساتھ غزوات میں انہوں نے گھوڑا چڑھایا، وہ قدموں کے ساتھ دھول لگی، وہ دھول اٹھی اور ان کے گھوڑے کی ناک کے ساتھ لگی۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی ناک کے ساتھ لگنے والی دھول، وہ مٹی حضرت عمر بن عبد العزیز سے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 گنا افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف، ساری زندگی کے حج و زیارات ایک طرف، ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا مقام و مرتبہ وہ ایک طرف، لیکن وہ کتنے ہی بڑے بن جائیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے، اس خاک سے جو دھول اٹھتی ہے، وہ دھول جو ناک کے ساتھ ملا جائے، اس ناک کی دھول کے ساتھ بھی اس کو برابری نہیں، تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اس کو برابری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سے بات رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جی چاہتا ہے رستے میں کہیں بیٹھ جاؤں، حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرے، آپ کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ اڑے اور وہ دھول مجھ پر پڑے، امید کرتا ہوں اللہ اس دھول کا صدقہ مجھ سید کی، مجھ ولیوں کے سردار کی، میرے جیسے بندے کی جس کا قدم جو ہے تمام اولیاء کی قدموں پر ہے، اللہ سے امید رکھتا ہوں اس کے باوجود کہ اللہ اس گھوڑے کی جس پر امیر معاویہ سوار ہیں، اس گھوڑے کی قدموں کے خاک کے صدقے اللہ میری مغفرت فرمائے گا۔ یہ اولیاء کا سردار یہ بات کہہ رہا ہے، وہ کوئی اولیاء کا سردار وہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ سرکار سے ان کے نواسے امام حسن کی اولاد میں سے اور والدہ صاحب آپ کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات۔ آج ہم لوگ فیصلہ کرنے میں بڑے جو ہے وہ چند باز ہیں، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ آپ بتائیں نا، اور ان جیسا علم کسی کے پاس ہے، ان جیسی عقل کسی کے پاس ہے، جن کو سرکار اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، جن کو سرکار نے اپنے دعا کے دہن کی جو ہے وہ گھٹی عطا کی، جن کی تربیت سرکار نے خود فرمائی اور جن کی رگوں میں سرکار کا خون دوڑ رہا تھا، ان سے بڑھ کر کے عقل کامل رکھنے والا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے نوجوانوں کی بادشاہی کا تاج عطا فرمایا، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجال خوشی میں ہے انہی کی کتاب اور تعلق تنقیح و مقال میں بھی یہ باب ختم کی گئی ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ آپ میں سے میں کسی کو کہوں ابھی، میں بندے کسی کا نہیں کہتا، یہ جذبات کی بات نہیں کر رہا، ہوش و باز میں بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔
اور آپ لوگ بھی ہوش و آواز میں ہی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ سارے ابھی بیدار بیٹھے ہیں. آپ میں ایسے میں کسی کو کہوں پتا ہے نا 6 انچ جگہ پلاٹ کی یعنی 2 گھر جڑے ہوئے پلاٹ کی 1 انچ 2 انچ 6 انچ جگہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو بندے بڑھ جاتے ہیں پتا ہے نا. اور فٹ جگہ نہیں کسی کو بھی دیتا. اور بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور بہن بھائیوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے, بھائی بہنوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, بیٹے جو ہے باپ کو چھوڑ جاتے ہیں. زندہ مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی, وہ پائی جاتی ہیں نا. اور 1 انچ بھی جگہ کی کسی کو دیتا ہے اپنے گھر کی, وہ کسی نے آیت نہ لے جاؤ. امام حسن جیسا شخص جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل اس کے طفیل مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا لشکر جو 40,000 کی تقریباً تعداد تھی, اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو تھا اس کی بھی تعداد کافی ساری تھی. جب ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا ہونے لگا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام دیا. سننا, اس کا پیغام دیا, ادھر توجہ کریں, اس کا پیغام دیا, صلح کا پیغام دیا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم فٹ جگہ میں کسی کو دیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی ریاست بھی امیر معاویہ کے حوالے کر دی, مدینے کی ریاست بھی امیر معاویہ کے حوالے کر دی, ایران کی ریاست بھی امیر معاویہ کے حوالے کر دی. ایران پاکستان سے بڑا ہے, ایران پاکستان سے بڑا ہے. صرف ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی. حضرت امام حسن نے کوفہ کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. اور میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ تحقیق حیدری امیر معاویہ زندہ باد. حضرت امام حسن نے ہم زیادہ دماغ رکھتے ہیں کہ وہ شخصیت زیادہ دماغ رکھتی ہے, عقل رکھتی ہے, علم رکھتی ہے, جس کو سرکار نے اپنے لعاب دہن کا تحفہ عطا فرمایا, جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بادشاہی عطا فرمائی, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی. اس شخصیت کا علم زیادہ ہوگا, وہ زیادہ علم رکھتے تھے یا ہم زیادہ رکھتے ہیں؟ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا صحابی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے جنت میں میرے یہ پھول ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ مکہ کی خلافت, مکہ کی ریاست امیر معاویہ کو دی, مدینے کی ریاست امیر معاویہ کو دی, کوفہ کی ریاست امیر معاویہ کو دی, ایران کی ریاست امیر معاویہ کو دی, اس وقت کے جو فلسطین کا ایریا تھا وہ بھی امیر معاویہ کے سپرد کر دیا, آذربائیجان کا ایریا امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. حضرت علی یہ سندھ تک حضرت علی کے طرف لگے ہوئے, سندھ کا کچھ ایریا یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ امیر معاویہ باغی ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ فاسق ہے؟ نہیں, حضرت امام حسن کو پتا تھا کہ اس وقت جو ہے امت کی بھاگ دوڑ. اس کا مطلب یہ نہیں, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ تو حضرت امیر معاویہ سے کجا بہت بڑا ہے. کہاں حضرت امام حسن کا مرتبہ اور کہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ. میں بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امام حسن امام حسین کی محبت میں امیر معاویہ پر بھونکا نہ جائے. میں یہ کہتا ہوں, قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تعان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا, وہ بولتا نہیں وہ بھونکتا ہے. اور ہمارے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ مراسم رکھیں اور وہ بھونکتے رہیں اور ہمارے چپ رہیں اور بولے نہ اور جواب تک نہ دیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ چسکے لگائیں چاہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے بیٹھے اور ان کی محبت میں گرویدہ رہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر وہ بندے بھونکتے رہیں اور آگے سے جواب یہ نہ دیں, چلے جواب نہ دیں, دل میں نفرت تو کر سکتے ہیں نا. ہمارے اندر ایمان کی اتنی رمق بھی نہیں رہی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ان کے خلاف تو بہت رہا ہے اور ہم اس کے خلاف دل میں نفرت بھی نہیں رکھتے اور ان کے ٹھیک ہونے پر دلائل بھی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ہماری عقل زیادہ ہے یا امام حسن کا مقام زیادہ ہے؟ رجال کشی میں ہے حضرت امام حسن اور امام حسین خود شام گئے. کہاں سے؟ مکہ سے, مدینہ سے کہاں گئے؟ شام گئے. تو جو ہے نا سب کی
کون کیا حضرت امام بولو کون کیا امام اور کون ساتھ کیا امام دونوں بھائی گئے کہاں پر ملک شام. پہلے امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر امام حسین اٹھے, انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تصور مانا, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. وہاں پر قیس بن سعد بن عبادہ بیٹھے تھے. حضرت قیس انہوں نے کہا, دیکھا آپ کی طرف, امام حسین کی طرف دیکھا, آپ بھی امیر معاویہ کی بیعت کر رہے ہیں, آپ بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر رہے ہیں. امام حسین سے کہا کہ آپ بھی امیر معاویہ کی بیعت کر رہے ہیں. تو اس طرح سوالیہ نظروں سے جب دیکھا نا اس طرف, تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انہو امامی, یہ جو حسن ہے نا یہ میرا امام ہے, اگر میرے امام نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے تو مجھے بیعت کرنے میں کیا ہے, اور اگر میں نے بیعت کر لی ہے تو تجھے کیا. اللہ نے جو مقام و مرتبہ ہمیں عطا کیا وہ تجھے عطا نہیں کیا. سبحان اللہ. مطلب کہنے کا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بھی بیعت کی ہے اور امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. ایک یہاں پر بات, کچھ کہتے ہیں جو ڈر کر, ہم کہتے ہیں وہ حسین کوئی اور ہوگا جس نے ڈر کر بیعت کر لی. ہم اس حسین کی بات کرتے ہیں کہ سارا کنبہ بھی لٹا دیا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح تھی, محبت تھی. ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے, محبت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام حسن نے بھی صلح کی, امام حسین نے بھی صلح کی, اہل بیت نے صلح کی. ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے, محبت ہے, پیار ہے. امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی, ہماری بھی یزید کے ساتھ جنگ ہے, نفرت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. جن کے امام حسن اور امام حسین, ہم بھی انہی کے, جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی, ہم بھی ان کے جو ہے جنہوں نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں. کیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی یزید کے ساتھ ان کی جنگ تھی, ہماری بھی یزید کے ساتھ جنگ تھی. میں کہنے والا کی بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا, جنہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عام لوگ ہو کر جو ہے وہ بکواس کریں حضرت امیر معاویہ کی شان میں. سید باقر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ کہنے والے جانتے ہیں سارے, بجا والا مزار ہے, آپ لوگوں نے نام سنا والے کہنے والا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, یہ محمد علی نقشبندی صاحب ہیں, مفتی صاحب یہ غالباً وفات پا گئے ہیں. انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں صحابہ کی شان میں, جو ہے اہل بیت کی شان میں کافی ساری کتابیں. یہ مفتی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے. ہم لوگوں میں سے کوئی بھونکے اور اس کا نسل پیچھے 2-4 نسل کھلا لے تو کسی کا کوئی سکھ نکلے, کسی کا کوئی ہندو نکلے, کسی کا کون نکلے. یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے کہ اس کا اگر نسل نکالے تو پیچھے سے حضرت علی نکلتے ہیں. سبحان اللہ. وہ شخص سید جن کا اپنا مقام مرتبہ ہے, سیدوں کا اپنا مقام مرتبہ ہے, جس کو قطعی طور پر جنت دی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے مفتی صاحب تشریف فرما تھے, آپ نے کہا بتا دو یہ بات, بڑی اہم بات, اور ٹائم دیں گے 1-2 منٹ. اور انہوں نے کہا میں بیٹھ, مفتی صاحب جنہوں نے یہ کتابیں لکھی, مفتی محمد علی نقشبندی صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ میں باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا. آپ کہتے ہیں کہ باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ صاحب نے مجھ سے کہا مفتی صاحب آپ تو کتابیں پڑھ کر حضرت امیر معاویہ کی شان بتاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید, اور ایک آستانے کا سربراہ. آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں, میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ امیر معاویہ کی شان کیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن 10 بجے کا ٹائم تھا, ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا تو بات اس طرح چلی, تو میں نے باتوں میں یہ کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو حضرت علی کے ساتھ جنگیں کی ہیں انہوں نے بڑا غلط کیا. انہوں نے کیا کیا ہے, بڑا غلط کیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری, پتہ چلا گیا, میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے تو بڑی غلط بات کہہ دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے. کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیا. وہ لفظ مجھے زیب نہیں دیتے تھے,
کہ میں یہ کہوں کہ امیر معاویہ نے غلط کیا. کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. کہتے ہیں کہ فوراً ایسا ہوا کہ میرے سارے سلسلوں کے جتنے بھی فیض مجھے اللہ نے عطا فرمائے تھے سارے کے سارے فیض ختم ہو گئے. صرف یہ زبان سے بات نکالی کہ امیر معاویہ نے زیادتی کی. کہتے ہیں سارے کے سارے فیض ختم ہو گئے. کہتے ہیں بڑا پچھتایا, بڑا دل میں دکھ ہوا, رویا کروایا, اللہ یہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں رات خواب سویا نا تو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. سرکار تشریف لائے, ان کے پیچھے حضرت علی تھے, ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ تھے. کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی رضی سرکار بھی خاموش, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خاموش. حضرت علی نے کہا بیٹا تجھے کیا پڑی ہے, لڑائی میری اور معاویہ کی تھی, تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ معاویہ نے زیادتی کی. میرا اور اس کا معاملہ تھا, اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور معاویہ کی مغفرت فرما دی ہے. کہتے ہیں میں صبح اٹھا, میں بڑا پچھتایا, بڑا رویا, خدایا کون سی غلطی ہوگی, بڑی معافی مانگی. کہتے ہیں صرف اتنے لفظ کہنے سے 6 ماہ تک مجھے عبادتوں میں سکون نہیں ملا. میرا جو روحانی فیض تھا وہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں 6 ماہ تک اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی, اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی. 6 ماہ بعد سرکار کا دیدار ہوا. میں نے عرض کیا آقا مجھ سے غلطی ہوئی تھی, معاف کر دیجئے. تو آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تجھے معافی دی گئی. کہتے ہیں معافی دینے کی دیر تھی کہ اللہ تعالی نے وہ سارے فیض مجھے دوبارہ عطا فرما دیے. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی ہستی ایک سید, اگر وہ یہ بات کہہ سکتے تو ہمیں اپنا بھوسا کھولتے ہوئے, منہ کھولتے ہوئے نا, ایک ٹکن کھولتے ہوئے اتنی بڑی ہستی کا نام لیتے ہوئے کوئی ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہدایت کی دعا سرکار نے فرمائی, جنہوں سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے صدقے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, جن کے ساتھ حضرت علی کی محبت, جن کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی, امام حسین نے بیعت کی, ان کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے ایک نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بغاوت بکواس کرے, ہمارے ابے کو گالی دے تو ہم سیر پا ہو جائیں. اور کہاں کیا ہمارا ایمان جب حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جائے, اما عائشہ کو گالی دی جائے, خلفائے راشدین کو گالی دی جائے, اور ہم اس بندے کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں, اس بندے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں کھا رہے ہیں, اور اس بندے کے ہم جو ہے وہ جا کر قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں کیا ہے کہیں ہماری غیرت ایمانی. سوچنا چاہیے, ادھر غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ چھین تو نہیں گیا. اللہ سمجھ ہم سب کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.